آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا علم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دیں۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، اور پھر پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں؟
मैं वो हूं जो तानाज़नी करूंगा, बद्दुआ दूंगा उन्हें? फरमाया इन्नमा बुइस्तु हादियन व रहमा, फरमाया मैं तो रहमत बन के आया हूं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। जिंदगी में कभी भी इश्तिहार। एक बात और करनी है आपसे, उस पर भी आपने खास तवज्जो करनी है, जो हमारे लिए सरकार की मोहताजी में से खैरात हमने लेनी है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुरान मजीद ने हरीस कहा। अल्लाहु अकबर। यहाँ शायद आप मुझे कह दें तो मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन कुरान ने कहा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह करे कि हम कुरान के अल्फाज पर गौर करें। हरीसुन अलैकुम, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह नसीर भाई कारोबारी मामलात की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके सारे के सारे अहले माना को जितनी सी परेशानियाँ हैं अल्लाह तो सारी परेशानियों को दूर करना। अल्लाह हाजिरी में मस्जिद जो जिस परेशानी में खड़ा है अल्लाह सारों की सारी परेशानियों को दूर करना। अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल करना। अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए बख्शिश और निजात का जरिया बना। सारी की सारी दुआओं को कबूल करना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी के करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ्तार से चंद मिनट पहले अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। वो जनूबी पंजाब से हैं तो वो सराइकी हैं। हमें अल्लाह ने ये एजाज़ दिया होता है कि हमारे पास हर ज़ुबान का बंदा होता है, इसलिए कई दफ़ा अपनी ज़ुबान भी गटमट हो जाती है, क्योंकि सबसे बात करनी होती है ना जी। तो मुझे कहने लगे एक दिन फ़ोन करके, पीर साहब मुबारक हो गए। मैंने कहा जी खैर मुबारक, क्या हुआ? कहते मैं उन छोटी छोटी दाढ़ी रख ली अल्लाह के फजल ना। मैं क्या चलो मैं तेरी मुबारक कबूल करती तो मेहरबानी करिए उन्होंने खाद शाद बांधा रही, आगे थोड़ी बड़ी भी हो ही जाए, कि मुबारक होए। मैं छोटी छोटी, मैं क्या चलो अल्लाह करीम खैर करेगा, बड़ी भी हो जाए। हालांकि दाढ़ी का कोई वज़न ही नहीं होता, क्यों होता है ना छोटी का ना बड़ी का। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। बाहर क्या जो बात अर्ज़ करनी है उसकी तरफ आता हूँ आप हज़रात से। हरीसुन अलैकुम, भाई हर बंदा कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना शौक़ रखते मेरी उम्मत को जल्दी से खैर मिले, जल्दी से। आप देखें ना, हमने ना असल में सुनी तकरीरें, सुनाने वालों ने सुना दी, बस वो ठीक है एक निज़ाम है, लेकिन कभी कभी ना हम उलझ जाते हैं, अड़ जाते हैं कि यार ऐसे भी होता है। नबी पाक जल्दी करते हैं अपनी उम्मत को खैर देने में, जल्दी। हज़रत अबू हुरैरा ने हाफ़ज़ा मांगा तो फटाफट दिया हुज़ूर। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने कहा हुज़ूर घर में गुर्बत है, तो फरमाया 1 किलो ले जा, खोल के ना देखना खजूरें, खाता रहना, ख़त्म कोई नहीं होगा। जिसने जो मांगा ना, जो ज़रा जल्दी करके, मरना है, कब्र में जाना है, फिर क़यामत तक कब्र में लेटना है, फिर कब्र से उठना है। वइज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, फिर वहाँ से उठ के हिसाब देना है। हिसाब के बाद जन्नत दोज़ख का फ़ैसला होना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा शौक़ है उम्मत जल्दी जल्दी जन्नत में जाए, लिहाजा फरमाया अबू बकर तू भी जन्नती है। हुज़ूर वो कब्र, वो उठना, वो हिसाब किताब, फरमाया मैं जानूँ अल्लाह जाने। उमर तू भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है, अली भी जन्नती है, तलहा भी जन्नती है, ज़ुबैर बिन अवाम भी जन्नती है, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जन्नती। 10 बंदों को ना खड़े खड़े जन्नत। इमाम हसन और हुसैन पीछे खेल रहे थे, पूछ लिया किसी ने हुज़ूर ये 10 तो जन्नती हैं, तो फरमाया जो पीछे हैं, तो कहा सय्यदुल शुबाब अहलुल जन्नत, ये जन्नती हैं और ये जन्नतियों के सरदार। आप जरा पलट के देख लें किस तरह हुज़ूर ने, और ये इस शौक़ को आप समझे, हमें तो शौक़ ही कोई नहीं। अब यकीन करें नहीं शौक़, ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ होगा तो अपने बेटे के हक़ में होगा कि जल्दी जवान हो जाए, और उसमें भी हमारी डबल लालच होता है कि बच्चा जवान हो जाए और मैं कभी बूढ़ा भी ना हूँ, ये भी जवान हो जाए और मैं भी जवान ही रहूँ। भाई ये तो नहीं ना हो सकता। अगर वो जवान होगा तो फिर आपको बूढ़ा होना पड़ेगा, लेकिन हमारा डबल लालच है, ये भी जवान हो जाए और मैं भी जवान ही रहूँ, ये हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ज़रा गौर करें, फरमाया वो पीरे रूमा है जो ख़रीद के दे देगा मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ।
فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے تو اور کتے بھئی جی بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب آس پہ فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے ہیں۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے،